وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ برس اپنے خلاف ووٹ دینے کو جمہوری حق قرار دیا تھا۔ اعتماد کے ووٹ سے پہلے قوم سے خطاب میں وزیراعظم پر اعتماد دکھائی دیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے پسند نہیں کرتے تو کھل کر میرے خلاف ووٹ دیں۔ قوم سے خطاب میں حکومتی ارکان کو پیغام دیا کہ آپ میرے خلاف ووٹ دیں گے تو آپ کی عزت کروں گا۔ کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں، اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں، کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے، کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا۔ یہ آپ کا ڈیموکریٹک، میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، میں آپ کی عزت کروں گا، ٹھیک ہے، میں نااہل ہوں، اتنا قابل نہیں ہوں، آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا۔ تو ماضی میں وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں ارکان پارلیمنٹ سے اپنے خلاف ووٹ دینے کو جمہوری حق قرار دیا تھا۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ کے وقت کا۔ وزیراعظم صاحب نے گزشتہ سال کہا تھا کہ ایوان میں اگر میرے خلاف ارکان ووٹ دیتے ہیں تو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی قیادت منحرف ارکان کو روک رہی ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت وزیراعظم صاحب نے یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں ان کو شکست ہوئی تھی، حالانکہ بعد میں ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے انہوں نے جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ اپنا منتخب کروا لیا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب نے پچھلے سال مارچ میں اپنے ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے اپنے ایم این ایز کو کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ میرے خلاف ہاتھ کھڑا کریں اور مجھ پہ نو کانفیڈنس کر دیں تو میں آرام سے اپوزیشن میں چلا جاؤں گا۔ اس لیے میں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کیونکہ آج ان کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ وہ عمران خان جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے پہلے اپنے ایم این ایز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک میری مخالفت کریں اور میرے خلاف ہاتھ کھڑا کر دیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ وہ یہ کسی کو جمہوری حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر آپ میرے خلاف ووٹ دیں گے تو وہ کہتے ہیں میں تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دوں گا، میں تو آپ کو ایم این اے نہیں رہنے دوں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا عمران خان صاحب نے، اس لیے میں نے آج کی مارچ 2021 کی تقریر کا یہ کلپ جو ہے اس کو ٹویٹ کیا۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریکیت میں اعتماد ٹیبل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم جو ہے اس کے پاس اسمبلیاں توڑنے کا آپشن نہیں رہتا، اور جو شیخ رشید صاحب نے وزیر اعظم کو جو تجویز دی ہے، اس تجویز کے بارے میں کوئی بہت نامناسب یا سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ تجویز جو ہے یہ انتہائی غیر جمہوری ہے، اور تجویز دینے والا جو ہے اس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کو آئین کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ گورنر راج اس طرح نہیں لگتا، گورنر راج اس وقت لگتا ہے جب اس متعلقہ صوبے میں، اس صوبے کے کسی شہر میں یا شہروں میں یا اس کے کسی علاقے میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ حکومت کے لیے اس کو کنٹرول کرنا ناکام ہو جائے تو پھر گورنر راج لگتا ہے۔ واقعہ جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کراچی اور حیدرآباد اور سکھر اور لاڑکانہ یہاں پہ گورنر ہاؤس لگا دیں۔ تو یہ تو مجھے سوچ کے بھی جو ہے نا سرجری سی آ گئی ہے کہ یار ملک کا وزیر داخلہ جو ہے اس نے کیسی تجویز دے دی ہے۔ اگر آپ کے پاس میجورٹی آ جاتی ہے سندھ اسمبلی میں تو آپ اس کے خلاف نو کانفیڈنس کرا دیں۔ چلیں اگر آپ گورنر راج لگا بھی دیتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تو سندھ میں میجورٹی ہے ہی نہیں ہے، آپ کی تو پارٹی جو ہے، اب میں کیا بتاؤں آپ کو، ان کی پارٹی کے جو کراچی سے کچھ ایم این اے جیتے ہیں 2018 کے الیکشن میں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جب آپ کے ایم این اے کراچی کے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ سندھ میں کیسے گورنر راج لگا سکتے ہیں؟ بہت ہی ایک نامناسب اور نامعقول قسم کی تجویز۔ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو ان کے مشیر ہیں نا وہ ان سے غلط فیصلے کروا رہے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کے ارکان اس وقت ناراض ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور وہ عمران خان کو نو کانفیڈنس میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، ان کی لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، عمران خان کے ارد گرد بہت سے لوگوں سے ہے، اور وہ جو ارد گرد لوگ ہیں وہ عمران خان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ اپنا اگر چاہتے ہیں کہ مزید ان کی سکی نہ ہو تو وہ استعفا دیں۔ اور ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حامد سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور سرپرائز پر سرپرائز، ایک اور اتحادی جماعت حکومت کو خیر بات کہنے کو تیار ہے۔ ایم کیو ایم نے تحریک انصاف کو اہم پیغام دے دیا۔ پیغام یہ دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں انتشار ہے، ہم کیسے ساتھ دیں؟ اگر تحریک انصاف محفوظ ہے تو ہم بھی ساتھ ہیں۔
ایک اور اتحادی جماعت ہے جو کہ حکومت کو خیر بات کہنے کو تیار ہے۔ ایم کیو ایم نے بھی تحریک انصاف کو پیغام بھجوا دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی اگر اپنی صفوں میں انتشار ہے تو ہم ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اگر تحریک انصاف محفوظ ہے تو ہم بھی ساتھ ہیں۔ اور سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ حکومت تحریک عدم اعتماد کو آئینی طور پر ناکام نہیں بنا سکتی۔ کاف لیگ اور ایم کیو ایم نے ساتھ دیا تو ارکان کی تعداد 220 سے زیادہ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے خان صاحب کوئی غیر آئینی قدم اٹھائیں، صورتحال خراب ہونے سے عدم استحکام بڑھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں گورنر راج لگانا آسان نہیں۔ آپ کے کہنے کے مطابق 200 سے زیادہ لوگ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، اور جیسے پرویز الہی صاحب اور ایم کیو ایم والے وہ اناؤنس کرتے ہیں تو یہ 220 اور اس سے اوپر چلے جائیں گے۔ تو یہ تو ایک اسٹریٹ فارورڈ سی کیلکولیشن ہے۔ عدم اعتماد کامیاب ہو گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی پہلے بھی یہ کوشش تھی، ابھی بھی یہ کوشش ہے کسی طریقے سے اس کو ناکام بنایا جائے۔ ناکام بنایا نہیں جا سکتا آئین کے مطابق، مگر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خان صاحب اس وقت آئین کی دھجیاں اڑانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھائیں جو غیر آئینی ہو اور اس کو پھر چیلنج کرنا پڑے، اور وہ چیلنج سپریم کورٹ میں ہو۔ تو یہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر تشدد کا بھی امکان ہے، لڑائی جھگڑے اور عدالتوں میں گھومنے کا بھی امکان ہے، اور زیادہ انسٹیبلٹی ہوگی۔ مگر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، خان صاحب اب سروائیو نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی عوام پہلے ہی ان کے خلاف ہوئی ہوئی ہے، ان کی کارکردگی اتنی بری رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان سے دور ہو چکی ہے، اور عوام کے جو نمائندے ہیں ان کے ہاں بھی جو تھے وہ بھی ان کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں۔ یہی آئین اس کے لیے، اس قسم کی سچویشن کے لیے آئین کے اندر سولوشنز ہیں، اور وہ سولوشن یہی ہے کہ اب خان صاحب بہتر یہ ہے کہ خود ریزائن کر کے یا نئے الیکشن کال کر لیں تو وہ بہتر ہے، نہیں تو آخر میں ان کی بے عزتی بھی ہوگی اور ان کو جوتیوں کے ساتھ نکالا بھی جائے گا۔ پہلے شیخ صاحب کہتے تھے کہ ہم تو اگلے 5 سال بھی راج کریں گے، پھر کہنے لگے کہ خان صاحب جیتیں یا ہاریں ہم جیتے ہی جیتیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم گورنرز رول لگا سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ گورنرز رول لگا تو سکتے ہیں مگر اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق جو پروونشل اسمبلی ہے اس کا ساتھ لینا پڑے گا، اس سے ریزولوشن لینا پڑے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے آج کل کے حالات میں گورنرز رول لگانا، اور پھر دونوں ہاؤسز جو ہے الگ الگ ان کو کال کرنا پڑے گا اگر ایمرجنسی لگانی ہے یا گورنرز رول لگانا۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ صرف دھمکی ہے۔ اور اگر اس قسم کا کوئی پریزیڈنشل آرڈیننس یا پریزیڈنشل ڈائریکٹو آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے ادارے اس کو قبول نہیں کریں گے، اور ایک قسم کی بغاوت ہو جائے گی، اور بہت زیادتی ہوگی آئین کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی اگر اس قسم کی صورت ہو کہ ایک غیر آئینی اناؤنسمنٹ ہو جس کو پھر ریزسٹ کیا جائے اور ریاست کے اداروں کو انوالو کر لیا جائے اس کی ریزولوشن کے اندر۔ یہ سیاست دان جو ہیں ان کو خود ہی ان چیزوں کو حل کرنا چاہیے اور آئین کے مطابق کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس سچویشن میں تو یہ اپنے آپ کو کوشش یہی کریں گے کہ کانفیڈنٹ نظر آئیں، مگر اگر آپ غور سے دیکھیں تو شکلیں گری ہوئی ہیں، ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ہیں، پسینے آئے ہوئے ہیں ان کو۔ خان صاحب نے میری چڑیا کے مطابق کابینہ کو کہا تھا کہ جب کیمرز آتے ہیں تصویر لینے کے لیے کیبنٹ میٹنگ میں تو آپ سب کانفیڈنٹ لگیں، اسمائل کریں، ہنسیں، تاکہ یہ امپریشن ملے کہ ہم بالکل فکر مند نہیں ہیں، ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ تو یہ ساری میک بلیف ہے، یہ ایک جھاکا ہے جسے یہ ہے۔ جب وہ گر رہے ہیں، کشتی ڈوب رہی ہے تو بہت بہادری کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر کچھ کر سکتے ہیں غیر آئینی ہوگا وہ، اور وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس ہے جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتے ان کی حکومت۔ تو مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر اتنی بڑی کوئی غیر آئینی بات کریں گے تو ریاست کے ادارے جس میں صرف فوج نہیں ہے اور بھی ادارے ہیں وہ ان کی انلیگل آرڈر کو نہیں مانیں گے، اور پھر بہت سے اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے۔ سندھ کی اسمبلی کی ریزولوشن کی ضرورت ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گورنرز رول لگائیں، اور اگر وہ اس قسم کا کوئی آرڈر پریزیڈنسی سے ہوئی اور کرتے بھی ہیں تو میرا خیال ہے سندھ کی حکومت اس کو نہیں مانے گی، ایک بغاوت ہو جائے گی، ایک انلیگل آرڈر کے خلاف بغاوت ہو جائے گی، اور وہ حکومت ٹکی رہے گی اور وہ کہے گی نہیں مانتے۔ انفیکٹ یہ عین ممکن ہے کہ اگر وہ گورنرز رول لگانے کی کوشش کریں تو سندھ حکومت گورنر کو جا کے اریسٹ کر لے، اس قسم کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ خان صاحب اگر اس ایشو کو اتنی دور تک لے کے جائیں گے تو پھر اس کے نتائج خان صاحب کے خلاف ہوں گے۔
نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس موقع پر سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس دو ہی راستے ہیں. ایک آئینی طریقہ وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے، دوسرا راستہ ڈنڈے چلانے اور جلسے کرنے کا ہے. 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں. جی دیکھیں، پرامن راستے اور آئینی راستے تو دو ہیں. پہلا آئینی راستہ تو یہ ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں، اگر انہیں بھی یقین آ گیا ہے کہ تعداد ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، پہلے استعفیٰ دے دیں، نہ تحریک عدم اعتماد کو پیش کریں. دوسرا طریقہ ہے کہ تحمل سے، برداشت سے اسمبلی میں جائیں یا اسمبلی میں نہ جائیں، تحریک عدم اعتماد کو پیش کریں، ووٹنگ ہو لینے دیں اور پھر اس کا نتیجہ آ لینے دیں. اور پھر تیسرا طریقہ، اگر یہ دو پرامن طریقے نہیں ہیں، پھر پرتشدد راستے ہیں، پھر آپ جلسے کریں، جلوس کریں، لوگوں کو روکیں، ڈنڈے چلائیں، کچھ کریں، تیسری طاقت کو انوائٹ کریں. پھر اس طرح کی جو باقی آپشن ہیں وہ اس طرح کے آپشن. دیکھیے، تحریک عدم اعتماد کے بعد جو پرائم منسٹر ہے وہ اخلاقی طور پر اتنا مضبوط نہیں رہتا کہ وہ بڑے فیصلے کر سکے. دیکھیں، وہ اب اسمبلی نہیں توڑ سکتے، وہ اتنے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے جس میں گورنر راج لگا دیں. اس طرح تو دنیا میں جس شخص کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے وہ ادھر ادھر سب کچھ توڑ دے، تو ایسا نہیں ہوتا. میرا نہیں خیال کہ وہ یہ انتہائی اقدام اب کیا جا سکتا ہے. یہ یا تو تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے یا جب تحریک اعتماد جو ہے وہ جیت لیں گے یا ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں. یہ گنتی تو پوری ہو چکی ہے. تحریک عدم اعتماد دیکھیں، اپوزیشن نے یہ بڑے طریقے سے یہ کیا ہے، تو اس نے آہستہ آہستہ پہلے پرویز الہی صاحب کے منہ سے کہلوایا ہے، پھر یہ آج اپنے MNA شو کرتی ہیں، تو اس سے شو ہو گیا کہ بھائی ان کے پاس گنتی پوری ہے. اب تو صرف رسمی کاروائی رہ گئی ہے نو کانفیڈنس کی، کہ آخری دن نو کانفیڈنس ہو اور اس میں لوگ جو ہے وہ ہاتھ ہلاتے باہر آ جائیں. اگر تو آئین اور قانون کے مطابق چلے، اگر آئین اور قانون سے ہٹ کے چلے پھر تصادم ہے، پھر لڑائی ہے، پھر جھگڑا ہے، پھر ظاہر ہے اس کا پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا ہے. عشائیہ کا اہتمام پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اسلام الدین شیخ کی جانب سے کیا گیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام پارلیمنٹیرینز نے شرکت کی. بلاول بھٹو زرداری نے کور کمیٹی میں ہونے والے فیصلوں پر ممبرز کو اعتماد میں لیا. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کی گئی. مزید تفصیلات لیتے ہیں عثمان جاوید سے. جی عثمان. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اسلام الدین شیخ کی جانب سے پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی اور تمام MNAs اور اس کے علاوہ سینیٹرز نے بھی شرکت کی. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے آج جو کور کمیٹی کا اجلاس گزشتہ روز ہوا تھا اس میں ہونے والے فیصلوں سے ممبرز کو اعتماد میں لیا اور بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے موجودہ سیاسی صورتحال میں ممبرز کو ٹاسک بھی دیے اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال میں لائے عمل سے بھی آگاہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی ممبران کو آگاہ کیا. یہ عشائیہ دیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اسلام الدین شیخ کی جانب سے، جس میں تمام تر پارٹی جس میں تمام MNAs اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹرز کو مختلف ٹاسک سونپے اور ساتھ ساتھ مستقبل کے لائے عمل کے حوالے سے بھی تمام ممبران کو آگاہ کیا بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے. عثمان جاوید، آپ کا بہت شکریہ. اور اسلام آباد میں PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات منسٹرز کالونی میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہوئی ہے. ملکی سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد کے تناظر میں مختلف معاملات پر بات چیت کی گئی ہے. اسلام آباد میں PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. عدم اعتماد سے متعلق مشاورت حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات میں حکومتی ممبران کی اپوزیشن کو یقین دہانی سے متعلق گفتگو کی گئی. اس ملاقات میں احسن اقبال، اکرم خان درانی، مولانا اسد محمود بھی موجود تھے. قافلے کے رہنما مونس الہی لندن پہنچ گئے. ذرائع کا کہنا ہے مونس الہی لندن میں چند روز قیام کر کے اہم سیاسی ملاقاتیں کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ قافلے کے رہنما مونس الہی لندن پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر اہم سیاسی ملاقاتیں کریں گے.
वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिन्हें हुकूमती हलकों में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी कहा जाता है, यानी आज़म खान ने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया। आज़म खान, जिनका इमरान खान के हर फैसले में बुनियादी किरदार रहा है, उन्होंने अपने लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की पोस्टिंग की समरी खामोशी से मंजूर करा ली है। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने भी खामोशी से ये ओहदा छोड़ दिया है। आज़म खान का इमरान खान के हर फैसले में बुनियादी किरदार रहा है, उन्होंने अपने लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की पोस्टिंग की समरी खामोशी से मंजूर करा ली है। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, जिन्हें हुकूमती हलकों में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी कहा जाता है, उन्होंने भी ये ओहदा छोड़ दिया है। आज़म खान नवंबर में वर्ल्ड बैंक के लिए काम शुरू कर देंगे। ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये समरी खामोशी से मंजूर करा ली है। आज़म खान ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के लिए समरी भिजवाई थी और ये मंजूर भी करवा ली है। आज़म खान का इमरान खान के हर फैसले में बुनियादी किरदार रहा है और हुकूमती हलकों में उन्हें डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म से भी पुकारा जाता था। इमरान खान का साथ उन्होंने भी छोड़ दिया है। आज़म खान का इमरान खान के हर फैसले में बुनियादी किरदार रहा है। ज़राए का ये कहना है कि आज़म खान नवंबर में अब वर्ल्ड बैंक के लिए काम शुरू कर देंगे। उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के लिए समरी मंजूर करा ली है। वो भी अब इमरान खान का साथ छोड़ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, जिनका बहुत असर व रसूख था और हर फैसले में उनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता था, उन्होंने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। इस सूरत हाल में कि जब अपने भी साथ छोड़ते जा रहे हैं, बहुत से MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि PTI का साथ छोड़ गए। इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने अलम बगावत बुलंद किया। ऐसे मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। आज़म खान के हर फैसले में उनका बहुत बुनियादी किरदार रहा है, ताहम उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के लिए पोस्टिंग की समरी मंजूर करा ली है। ज़राए का ये कहना है कि आज़म खान इमरान खान के हर फैसले में बुनियादी किरदार अदा करते थे।